أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن ربك هو أعلم من يضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين. بلا شبہ تمہارا رب ہی بہتر جانتا ہے کہ کون لوگ اس کے راستے سے بھٹکے ہوئے ہیں اور کون سیدھی راہ پر ہیں۔ یہ سورہ انعام کی 117 نمبر کی آیت ہے۔ اس سے پچھلی آیت میں اس بات کو بیان کیا گیا تھا کہ دنیا میں لوگوں کی اکثریت گمراہی پر ہی ہے، تو حق و باطل، حق و صداقت کو سمجھنے کے لیے کوئی یہ نہ جانے کہ کون کثرت سے ہے اور کون قلت سے ہے، یہ دلیل اور حجت نہیں بن سکتی۔ کوئی جماعت، کوئی گروہ اگر کثرت سے پایا جاتا ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ جو ہے حق و صداقت پر ہے، بلکہ معیار، دلیل اور حجت جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو آئی ہوئی نازل شدہ جو دلیل ہے وہی دلیل بن سکتی ہے۔ لوگوں کی قلت یا کثرت دلیل نہیں بن سکتی۔ اور اس آیت میں اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان ہے کہ اللہ تعالیٰ بہت خوب جانتے ہیں کہ کون اللہ کے راستے سے بھٹکا ہوا ہے اور کون اللہ کے راستے پر، سیدھے راستے پر چل رہا ہے۔ وَلَا تُزَكُّوا أَنفُسَكُمْ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنِ اتَّقَىٰ، فرمایا سورہ نجم 27 بارے میں۔ اپنی پاکی بیان کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ میں ایسا ہوں، میں ویسا ہوں، بلکہ اللہ تعالیٰ خوب جانتے ہیں کہ تم میں سے کون متقی ہے، کون اللہ سے ڈرنے والا ہے۔ فَكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ إِن كُنتُم بِآيَاتِهِ مُؤْمِنِينَ، پس جس ذبیحہ پر اللہ کا نام لیا گیا ہو اسے کھاؤ اگر تم اس کی آیات پر ایمان رکھتے ہو۔ جو جانور پر اللہ کا نام لے کر ذبح کیا گیا ہو، یا وہ جانور کو جو ہے شکار کرتے وقت اللہ کا نام لے کر بسم اللہ کہہ کر جو ہے ذبح کیا گیا ہو، یا کوئی جانور سے جو ہے جو شکاری جانور سے شکار کرتے ہیں اس وقت بھی اللہ کا نام لے کر چھوڑا گیا تھا وہ شکار کے لیے، تو دونوں صورتوں میں وہ جانور حلال ہوگا، اس کو کھایا جا سکتا ہے۔ اس کو کھانے کے لیے اس میں ہدایت دی جا رہی ہے اگر تم ایمان رکھنے والے لوگ ہو تو۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہر جانور پر اللہ کا نام لے کر جو ہے اس کو کھا لیا جا سکتا ہے، بلکہ جو جانور حلال جانور ہے جس کو کھایا جا سکتا ہے، جس کو قرآن و حدیث سے ثابت ہے کہ یہ جانور حلال ہے انسان کے لیے، اس کو حلال کرنے کا جو طریقہ ہے وہ یہ ہے کہ اللہ کا نام لے کر اللہ کے بتائے ہوئے طریقے پر اس کو ذبح کیا جائے یا شکار کیا جائے، تو وہ جانور تمہارے لیے پاک اور طیب ہوگا اور اس کو تم استعمال کر سکتے ہو۔ وَمَا لَكُمْ أَلَّا تَأْكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَقَدْ فَصَّلَ لَكُم مَّا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ إِلَّا مَا اضْطُرِرْتُمْ إِلَيْهِ وَإِنَّ كَثِيرًا لَّيُضِلُّونَ بِأَهْوَائِهِمْ بِغَيْرِ عِلْمٍ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِالْمُعْتَدِينَ۔ اور وہ ذبیحہ تم کیوں نہ کھاؤ جس پر اللہ کا نام لیا گیا ہو، جبکہ اس نے تم پر جو کچھ حرام کیا ہے اسے کھول کر بیان کر دیا ہے، ساتھ ہی مجبوری کی حالت میں اس کی اجازت بھی دی ہے۔ اور بہت سے لوگ ایسے ہیں جو علم کے بغیر محض اپنی خواہشات کی بنا پر لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں۔ ان حد سے گزرنے والوں کو تمہارا رب اچھی طرح جانتا ہے۔ اس میں پھر سے تکرار کے ساتھ اس بات کو واضح فرما دیا گیا کہ اللہ تعالیٰ نے جن جانوروں کو تمہارے لیے حلال کیا ہے اور جو طریقہ تمہیں بتایا گیا ہے کہ وہ طریقے سے تم اس کو اگر ذبح کرو گے تو تمہارے لیے حلال اور پاک اور طیب ہوگا، تو اس کے باوجود تم اس کو اپنی مرضی سے، اپنی خواہش سے، اپنی پسند سے، یا اپنی جو ہے توہم پرستی کی وجہ سے، یا بلا دلیل شرعی، بغیر کسی دلیل کے موجود ہونے کے تم کسی کو حلال کسی کو حرام سمجھتے ہو۔ یہ کیا طریقہ ہے اس میں یہ بتایا جا رہا ہے۔ اس میں مشرکین عرب جو تھے وہ ملوث تھے، یعنی لوگوں نے گمان کی بنیاد پر جو طور طریقے ایجاد کر کے رکھ لیے تھے، ان میں کھانے کے سلسلے کی غیر ضروری پابندیاں بھی انہوں نے اپنے اوپر لگا لی تھی۔ اس میں مشرکین عرب نے چوپایوں کی ایک قسم جو آگے اسی صورت میں آ رہی ہے
اس کو حرام قرار دیا تھا۔ مثلاً وہ اونٹنی جس نے اتنی اور اتنے بچے جنی ہو، اگر اس کو اللہ کا نام لے کر ذبح بھی کیا گیا ہو تب بھی وہ اس کا گوشت کھانے کو حرام سمجھتے تھے۔ اسی لیے فرمایا گیا کہ جن جانوروں کو اللہ نے حلال ٹھہرایا ہو ان کو ذبح کرتے وقت اگر اللہ کا نام لیا گیا ہو تو پھر ان کا گوشت کھانے میں اہل ایمان کو کوئی تعامل نہیں ہونا چاہیے۔ اس معاملے میں پس و پیش کرنے کا مطلب یہی ہے کہ مشرکانہ تہمات کا اثر ابھی باقی ہے، اور کھانے کے معاملے میں وہم پرستی مشرکین ہند کے رقم میں پیسے بھی صلاحیت کر گئی ہے۔ نہ صرف بعض حلال چوپایوں کو انہوں نے حرام قرار دے دیا ہے بلکہ اتنے حساس ہو گئے ہیں کہ گوشت خوری ہی کو وہ حرام قرار دیتے ہیں۔ ویجیٹیرین ہو جاؤ کہا جاتا ہے بار بار۔ کسی کو یہ کہنے کی ضرورت ہے اور نہ اجازت ہے۔ جو حلال جانور ہے اس کو اللہ تعالیٰ نے اجازت دی ہے، اس کو استعمال کیا جا سکتا ہے، جو چاہے اس کو استعمال کرے، جو اگر کوئی نہیں استعمال کر رہا تو اس کی مرضی ہے، لیکن کسی کو پابند نہیں کیا جا سکتا۔ اور اس میں اس سلسلے میں ایک بات اللہ تعالیٰ نے بتا دی ہے کہ جو حرام جانور ہے اس کی فہرست اللہ تعالیٰ نے جاری کر دی ہے قرآن میں۔ تو اصولی باتیں بتا دی گئی ہے، جیسا کہ سورہ بقرہ میں بھی اور سورہ نحل 14ویں پارے میں بھی اس کی تفصیل آئی ہے۔ انما حرم علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما اہل لغیر اللہ بہ فمن اضطر غیر باغ ولا عاد فإن اللہ غفور رحیم، یعنی اس نے تم پر حرام ٹھہرایا ہے صرف مردار اور خون، سور کا گوشت اور وہ ذبیحہ جس پر غیر اللہ کا نام لیا گیا ہو۔ یہ چار چیزوں کو اصولی طور پر اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ یہ چار چیزیں تم پر حرام قرار دی گئی ہے۔ ایک تو وہ جو بغیر ذبح کیے کہ مر جائے وہ مردار اور بہتا ہوا خون اور سور کا گوشت، اور وہ ذبیحہ وہ جانور جس کو غیر اللہ کے آستانے پر جو ہے غیر اللہ کے نام پر پکارا گیا ہو اور اس کو ذبح کیا گیا ہو۔ البتہ جو شخص مجبور ہو جائے اور نہ تو اس کا خواہش مند ہو اور نہ حد سے تجاوز کرنے والا ہو تو اللہ تعالیٰ بخشنے والا اور رحم فرمانے والا ہے۔ اس میں جو ہے اللہ تعالیٰ نے اصولی بات یہ بیان کر دی۔ اب کن کن جانوروں کو جو ہے اللہ تعالیٰ نے حلال قرار دیا ہے اور کن کن جانور چوپایوں کو حرام قرار دیا ہے، اس کی ساری تفصیل احادیث میں ملتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات کے ذریعے سے ہم کو یہ بات معلوم ہوتی ہے، اس کو تفصیل کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا۔ تو اس میں یہ بات کی طرف وضاحت کر دی گئی کہ جو جانور حلال ہے تمہارے لیے اور جو جانور کو یعنی حلال طریقے سے اللہ کے بتائے ہوئے طریقے سے ذبح کر دیا گیا ہے تو پھر وہ تمہارے لیے اچھا اور طیب ہے، تم اس کو کھا سکتے ہو، اس کو نہ کھانے کی کوئی وجہ نہیں ہے، اور تم اس کو بلا وجہ کے جو ہے حرام مت قرار دو۔ جن کو حرام اللہ تعالیٰ نے قرار نہیں دیا، جن چیزوں کو حرام اللہ تعالیٰ نے قرار دیا ہے اس سے بچنا تو تمہارے لیے ضروری ہے۔ اس میں ایک استثنائی صورت اللہ تعالیٰ نے یہ بات بتائی جو اس سے پہلے کی آیت میں بھی یہ بات آئی تھی، الا ما اضطررتم الیہ، فرمایا یعنی جو جانور جو حرام ہے وہ بھی اس صورت میں تمہیں ان استعمال کرنے کی اجازت ہے جب تمہاری زندگی اور موت کا معاملہ ہو جائے۔ یعنی تم اگر کچھ نہیں کھاؤ گے، کوئی ایسے حالات پیش آ جائیں اور ایسی جگہ پر تم پہنچ جاؤ جہاں پر کچھ نہ کچھ جو ہے تمہیں کھانا ضروری ہے اپنی زندگی بچانے کے لیے، تو اس حد تک تم جو ہے ان چیزوں کو بھی استعمال کر لے سکتے ہو۔ وقتی طور پر اللہ تعالیٰ نے اس کی بھی اجازت دی ہے کہ اپنی زندگی بچانے کی خاطر تم جو ہے اضطراری کیفیت میں جو ہے اس کو بھی استعمال کر لو۔ وَإِنَّ كَثِيرًا لَيُضِلُّونَ بِأَهْوَائِهِمْ بِغَيْرِ علم، اور فرمایا کہ بہت سے لوگ ایسے ہیں جو علم کے بغیر محض تخمینوں پر اور اپنی خواہشات اور وہم پرستی کی وجہ سے جو ہے بغیر علم کے لوگوں کو بھٹکاتے ہیں، خود گمراہ ہوتے ہیں اور لوگوں کو بھی گمراہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ان ربک هو اعلم بالمعتدین، فرمایا یعنی ان کی حد سے گزرنے والوں کو تمہارا رب بہت خوب جانتا ہے۔ وَذَرُوا ظَاهِرَ الْإِثْمِ وَبَاطِنَهُ إِنَّ الَّذِينَ يَكْسِبُونَ الْإِثْمَ سَيُجْزَوْنَ بِمَا كَانُوا يَخْتَرِفُونَ، اور کھلے گناہ کو بھی چھوڑ دو اور چھپے گناہ کو بھی۔ جو لوگ گناہ کماتے ہیں وہ ضرور اپنی کمائی کا بدلہ پائیں گے۔ یعنی گناہ کے صرف ظاہری پہلو ہی کو چھوڑ دینا کافی نہیں ہے، بلکہ اس سے جو ہے
جو باطنی پہلو ہے اس کے باطنی اثرات جو ہیں گناہ کے، اس سے بھی بچنا ضروری ہے۔ یہ ایک عام ہدایت ہے جو ہر قسم کے گناہ کے بارے میں جو ہے بیان کی گئی ہے، لیکن چونکہ یہاں پر جانوروں کے حلال و حرام کے تعلق سے بات چل رہی تھی تو ان کا گوشت محض مشرکانہ توہمات کی بنا پر نہیں چھوڑ دینا چاہیے، یہ بھی گناہ ہے۔ یہاں تاکید کی گئی ہے کہ نہ صرف ان مشرکانہ طور طریقوں کو چھوڑ دو بلکہ ساتھ ہی اپنے قلب و ذہن کو بھی ان کے اثرات سے پاک کرو۔ وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَإِنَّهُ لَفِسْقٌ وَإِنَّ الشَّيَاطِينَ لَيُوحُونَ إِلَىٰ أَوْلِيَائِهِمْ لِيُجَادِلُوكُمْ وَإِنْ أَطَعْتُمُوهُمْ إِنَّكُمْ لَمُشْرِكُونَ۔ اور جس ذبیحہ پر اللہ کا نام نہ لیا گیا ہو اسے نہ کھاؤ، یہ نافرمانی ہے، اور شیاطین اپنے ساتھیوں کے دلوں میں وسوسے ڈالتے ہیں تاکہ وہ تم سے جھگڑیں، لیکن اگر تم نے ان کی اطاعت کی تو تم بھی مشرک ہو جاؤ گے۔ اب اس آیت میں اللہ تعالیٰ کی ہدایت یہ ہے کہ جن پر اللہ کا نام نہ لیا گیا ہو اس کو تم نہیں کھا سکتے، وہ تمہارے لیے جائز نہیں ہے۔ نہ لینے کی صورت مطلب یہ ہے کہ ایک تو یہ ہے کہ نام عمدن نہ لیا گیا ہو، جان بوجھ کر اللہ تعالیٰ کا نام نہ لیا گیا ہو تو وہ صورت میں وہ جانور جو ہے ذبیحہ قرار نہیں دیا جائے گا، حرام ہوگا۔ ہاں بھول چوک سے اگر ایسا ہو جائے، جیسا کہ کبھی ہوتا ہے کہ ذبح کرنے سے پہلے یاد نہیں رہا اور نام نہیں لیا، بسم اللہ اللہ اکبر نہیں پڑھا، اور تو بعد میں پڑھ لینا چاہیے اور اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ لینا چاہیے۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ جانور ذبیحہ نہیں ہوگا، ہاں بھول چوک سے جو ہے ذبیحہ ہو جائے گا، درست ہو جائے گا، لیکن عمدن اگر کوئی ایسا کیا ہے تو پھر وہ تو جانور ذبح نہیں ہوگا، وہ ذبیحہ میں شمار اس کا نہیں ہوگا۔ یعنی بوقت ذبح اس کو اللہ کا نام اگر نہ لیا گیا ہو تو اس کا گوشت کھانا حرام قرار دیا ہے۔ اس حکم میں بڑی شدت برتی گئی ہے اور واضح کر دیا گیا ہے کہ ایسا کرنا اللہ تعالیٰ کی کھلی نافرمانی ہے۔ یہ اس وجہ سے کہ جانور کو ذبح کرتے وقت اللہ کا نام لینا اس لیے ضروری قرار دیا ہے تاکہ یہ احساس ہمارے اندر زندہ رہے کہ کسی جانور کی جان لینا کوئی معمولی بات نہیں، وہ بھی جاندار ہے، اور یہ حق اللہ تعالیٰ ہی کی کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سب کو پیدا کیا ہے اور سب کو جان دی ہے، لیکن ہمیں اللہ تعالیٰ نے اس کی اجازت دی ہے، اس لیے اس کی اجازت سے بسم اللہ کہنے کا مطلب یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نام سے اور اس کی اجازت سے ہم یہ کام کر رہے ہیں، اور جو ساری جانوں کا خالق ہے یہ اس کا مطلب ہوتا ہے کہ بسم اللہ کہنے کا، اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے۔ اس میں شکر کا اظہار بھی ہے اور عقیدہ توحید کی تقویت کا سامان بھی، نیز اس سے شرک کا دروازہ بھی بن جاتا ہے، کیونکہ مشرکین یہ کیا کرتے تھے کہ جانوروں کو غیر اللہ کے نام پر ذبح کرتے تھے، اپنے بتوں کا نام لے کر ان کی قربانیاں پیش کرتے تھے۔ یہ طریقہ مراسم عبودیت ہی میں سے ہے، اس لیے قرآن نے اس طریقے کو بھی اللہ ہی کے لیے مخصوص کیا ہے اور اس کو ایک عبادت کے طور پر پیش کیا گیا ہے کہ قربانی، جانور کی قربانی اللہ تعالیٰ ہی کے نام پر ہونا چاہیے، اور اللہ تعالیٰ ہی کے بتائے ہوئے طریقے سے اگر ہوگی تو پھر وہ جائز بھی ہوگا، پاک اور حلال اور طیب بھی ہوگا، اور وہ ایک عبادت میں اس کا شمار ہوگا، اور اس کو خدا پرستی کی علامت قرار دیا گیا ہے۔ یعنی جب جانور کو ذبح کرتے وقت اللہ کا نام لینا توحید کی علامت اور اس کا نام نہ لینا شرک کی علامت قرار پایا، تو اس معاملے میں اہل ایمان کے لیے کسی قسم کی رعایت کرنے یا رواداری برتنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، کیونکہ اگر وہ اس میں غفلت برتیں گے تو ایک مجرمانہ غفلت ہوگی۔ اگر انہیں معلوم ہو کہ ذبح کرتے وقت اللہ کا نام نہیں لیا گیا ہے تو وہ جاننا چاہیے کہ یہ ذبیحہ کا طریقہ نہیں ہے، ایسا حکم اللہ تعالیٰ نے نہیں دیا ہے، اور یہ جانور ہمارے لیے حلال نہیں ہے۔ یہ شدت کے ساتھ یہ بات بتا دی گئی ہے کہ اللہ کا نام لے کر ذبح کیا جائے، ورنہ ویسے گوشت کو کھانے سے پرہیز کیا جائے۔ اس معاملے میں کسی مسلمان کے ڈھیل برتنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ ایسے معاملے میں ڈھیل برت رہا ہے جس کے ڈانڈے شرک سے ملے ہوئے ہو، اور شرک کے ساتھ سازگاری پیدا کرنا اپنے شرک سے جو ہے حوالے کرنا کا مطلب ہے۔ تو یہاں پر جو ہے یہ بات اچھی طریقے سے جاننا چاہیے کہ جو جانور کو اللہ کا نام لے کر ذبح کیا گیا ہو وہی تمہارے لیے جائز اور حلال ہے، اور بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ غیر مسلم بھی جو ہے جانوروں کو ذبح کر دیتے ہیں، تو ان کے ہاتھ کا ذبح کیا ہوا جانور صحیح نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ وہ اگر زبان سے ادا بھی کریں بسم اللہ اللہ اکبر تو بھی وہ ادا نہیں ہوگا، کیونکہ وہ باغی اور سرکش ہیں،
اس نے اللہ تعالیٰ کو نہیں مانا ہے، اللہ تعالیٰ کی کبریائی کو اس نے تسلیم نہیں کیا ہے اور اللہ تعالیٰ پر ایمان نہیں لایا ہے، اس لیے مسلمان ہی کو جو اللہ تعالیٰ پر ایمان رکھنے والا ہو اسی کو جو ہے ذبح کرنا چاہیے، ورنہ شیطان تو ایسے کام کرا دیتا ہے کہ وہ جانور کا گوشت تمہارے لیے جو ہے جو صحیح تھا اس کو حرام قرار دیا۔ اس تعلق سے جو ہے اللہ تعالیٰ نے اس میں واضح بات فرمائی کہ شیاطین جو ہے لوگوں کے دلوں میں یہ وسوسے ڈالتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ اللہ کا مارا ہوا تو حرام ہے اور تمہارا مارا ہوا حلال ہے۔ یہ سب غلط باتیں ہیں، اللہ تعالیٰ ہی کی اجازت سے یہ کام کیا جا رہا ہے جو ذبح کیا جا رہا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اس میں بہتری اور فائدہ رکھا ہے کہ ذبح کرنے کا جو طریقہ ہمیں بتا دیا گیا ہے اس سے خون کی جو گندگی ہے، خون کے ذریعے سے سارے جسم کی گندگی اور ٹاکسنز وغیرہ سب باہر آ کر چلے جاتے ہیں، اس سے گوشت صاف ستھرا ہو جاتا ہے۔ وَإِنْ أَطَعْتُمُوهُمْ إِنَّكُمْ لَمُشْرِكُونَ، تو اس میں جو ہے ذبح کرنا ضروری ہے، سوائے یعنی دریا کے میتا کے، مچھلی وغیرہ جو پانی میں رہنے والی ہے اس کے لیے ذبح کی شرط نہیں ہے، وہ بغیر ذبح کے ہی جو ہے ذبح ہو جاتی ہے، یعنی وہ حلال ہو جاتی ہے۔ حدیث سے جو ہے یہ بات ثابت ہے، ٹڈی اور مچھلی یہ دو جانور ایسے اللہ تعالیٰ نے رکھے ہیں جس کو ذبح کی ضرورت نہیں رہتی ہے۔ وَإِنْ أَطَعْتُمُوهُمْ إِنَّكُمْ لَمُشْرِكُونَ، اگر تم نے ان کی اطاعت کی تو تم بھی مشرک ہو جاؤ گے۔ آخر میں اس کو واضح کر دیا گیا، یعنی وہ مشرکین جو طور طریقے اختیار کیے ہوئے ہیں وہ طریقے تم کو اختیار نہیں کرنا چاہیے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے جو تمہارا خالق اور مالک ہے جو طریقہ تم کو بتایا ہے وہ بہترین اور شاندار طریقہ ہے، اور اس کے ذریعے سے تمہارے لیے وہ جو ہے گوشت پاک و صاف ہو جاتا ہے جس کو تم استعمال کر سکتے ہو، تم اس کو استعمال کرو بلا روک ٹوک اللہ کا نام لے کر۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔